جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ اس بات کو ضرور سمجھ لیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا نماز پڑھنا ہی ہم کو جہنم تک پہنچا دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ نمازیوں کو لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے کیا کیا؟ کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب تک 4 سوال نہیں کر لے گا، انسان کے قدم اس کی جگہ سے نہیں ہٹیں گے۔ تو پہلا سوال تو یہ ہوگا کہ میں نے زندگی دی تھی کہاں لگائی، جوانی دی تھی کہاں لگائی، اپنے علم پر کیا عمل کیا تھا، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچہ کیا تھا، یہ حساب ہوگا۔ تو ان لوگوں سے جو دنیا میں نماز پڑھتے ہوں گے، ان نمازیوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا کہ جب ان سے کہے گا کہ تم نے دنیا کے اندر کیا کیا، تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی یا کیا کیا، تو وہ لوگ اپنی نماز کو پیش کریں گے کہ اے پروردگار عالم، تو نے ہمیں زندگی دی تھی، اس زندگی میں ہم نے تیری عبادت کی، اور دیکھ یہ میں نماز لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے نماز دکھاوے کے لیے پڑھی تھی، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ اب چونکہ شرک کہتے کسے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات میں کسی کو شریک کرنا ہے کہ یہ شرک کہلاتا ہے۔ لیکن ایک شرک یہ ہے کہ ہم کسی عمل میں جو خالص اللہ کے لیے ہو، اس عمل میں جو مین مقصد اللہ ہونا چاہیے، اس میں کسی اور کو انوالو کرنا، یعنی کہ کسی اور کے لیے اس کام کو کرنا۔ مثلا یہ نماز جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہے، اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی چاہیے۔ اب اگر کوئی انسان اس میں اپنا مسئلہ یہ بناتا ہے کہ بھائی فلاں شخص دیکھے ہمیں نماز پڑھتا ہوا، یا فلاں شخص ہمیں نمازی کہے، تو اگر کوئی انسان دکھاوے کی نماز پڑھ رہا ہے تو پھر یہ قیامت کے دن نماز ہی اس کے لیے وبال جان بنے گی، اور قیامت کے دن پھر اس کے اوپر ڈبل عذاب ہوگا۔ ایک تو یہ کہ اس کی نماز چونکہ قبول ہی نہیں، تو نماز کا عذاب کہ نماز کیوں نہیں پڑھی، کیونکہ جو پڑھی وہ تو قبول نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ کہ جو تم نے نماز پڑھی یہ دکھاوے کی نماز پڑھی، اور دکھاوے کی نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک بتایا ہے۔ تو اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ذرا سا دل میں یہ سوچ کر کہ بھائی ہمیں لوگ دیکھیں یا ہمیں لوگ نمازی کہیں تو ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہماری نماز قابل قبول نہ ہو، تو ہمیں ایسی غلطی نہیں کرنا ہے۔ ہاں ایک چیز یہ ہے کہ بعض آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی ہم مثلا نماز پڑھتے ہیں لیکن اب ہم کہیں پہنچے جہاں لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا وہ ہمارا دکھاوے میں شمار ہوگا؟ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی کام آپ اکیلے میں کرتے ہیں، الگ کرتے ہیں، آپ اکیلے گھر پہ اپنے نماز آپ پڑھتے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ نمازی ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، تو آپ 4 کے بیچ میں ہوں، فنکشن میں ہوں، شادی میں ہوں، آپ کو لاکھوں لوگ دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں، کیونکہ آپ تو پڑھتے ہی ہیں۔ لیکن خالص اس لیے پڑھنا ہے کہ بھائی ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھیں، لوگ ہمیں دیکھیں، لوگ خوش ہوں، تو یہ پڑھنا یہ غلط ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شرک بتایا ہے۔ تو ہم سارے لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، اپنے نماز کو خالص اللہ کے لیے پڑھیں، ہماری عبادت خالص اللہ کے لیے ہو، کیونکہ ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہماری جانی مالی بدنی ساری عبادتیں مولا تیرے لیے ہیں، تو ہماری ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اوروں کو کوئی بھی کام ہمارا ہو دکھاوے کے لیے نہ ہو، صدقہ دیں دکھاوے کے لیے نہ دیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، تو یہ دکھاوا کسی قسم کا اسلام میں جائز نہیں ہے، تو دکھاوے سے بہت زیادہ بچنا چاہیے، اور سارے لوگوں کو اس بات کی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی نمازوں کو، جو بھی ہم نماز پڑھتے ہیں ٹوٹی پھوٹی ہماری نمازوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سارے لوگ جو بھی نماز پڑھتے ہیں، جو بھی نیک کام کرتے ہیں، ان تمام کاموں کو اللہ خالص اپنے لیے کرنے کی ہم سارے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔